تو جو کچھ کالز وغیرہ تھیں اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ آواز ان کی جو ہے وہ بیٹھ گئی ہے, آواز نکل نہیں پا رہی ہے صحیح معنوں میں. تو اس کے لیے ایک مختصر سا جو شاندار عرض کرتا ہوں, ملیٹھی آپ 12 گرام لے لیجئے. اسی طرح ایک اور جڑی بوٹی ہے جسے کہا جاتا ہے پپلا مول. پپلا مول تو یہ چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے ٹکڑے ہوتے ہیں, تو یہ بھی لینے ہیں. یہ دوسری جڑی بوٹی ہے, یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے. اور تیسری چیز اس کے اندر ہے کالی مرچیں. کالی مرچیں جو گھر میں استعمال بھی کی جاتی ہیں, یہ آپ نے لینی ہے تقریباً 1 گرام. تو یہ 3 چیزوں کو 2 کپ پانی کے اندر اچھی طرح ابالا جائے. پھر جب 1 کپ رہ جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے شہد ملا کر اس کو چھان لیں. پھر اس کے بعد شہد ملا کر اس کو پی لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل بیٹھی ہوئی آواز بہتر ہو جائے گی اور انشاءاللہ گلا وغیرہ صاف ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک کال تھی کہ نزلہ زکام وغیرہ ہو گیا, الرجی ہو گئی ہے, تو اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. سپستہ کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے, چھوٹے چھوٹے دانے سے ہوتے ہیں, یہ آپ لے لیں 11 عدد. اور اس کے ساتھ کالی مرچیں جو گھر کے اندر استعمال کی جاتی ہیں, یہ آپ لے لیجئے 10 عدد. اور اس کے ساتھ ہی گاؤ زبان کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے, یہ پتے سے ہوتے ہیں, گاؤ زبان, یہ آپ نے لینے ہیں 5 گرام. اور اس کے ساتھ منقع آپ لے لیجئے. منقع جو بڑی کشمش ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے, یہ آپ نے لینے ہیں 5 عدد. اور آخری چیز ہے ملیٹھی, یہ آپ نے تقریباً 6 گرام یہ لینی ہے. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے عرض کی, سپستہ, کالی مرچ, گاؤ زبان, منقع اور ملیٹھی, تو ان 5 چیزوں کو 1 گلاس پانی کے اندر اچھی طرح سے آپ پکائیں. 1-1.5 گلاس پانی کے اندر جب آدھا پانی رہ جائے تو اس کے بعد اس کو پی لیا جائے. صبح اور شام اس طرح سے کر لیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام, الرجی, جیسے آج کل سردی کا موسم ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل اس کو بڑا مفید پائیں گے. باقی اگر کوئی بعضوں کو جیسے خشک کھانسی ہوتی ہے, بعضوں کو الگ الگ معاملات ہوتے ہیں, بلغمی کھانسی ہوتی ہے, تو مختلف اس کے اسباب ہوتے ہیں, تو اس کے اعتبار سے الگ الگ علاج ہوتا ہے. تو پھر باقاعدہ جو ہے کسی طبیب سے اپنا علاج کروائیں. اور ٹونسلز کے حوالے سے کال تھی, تو اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ اس کا علاج پراپر ہوتا ہے باقاعدہ کسی اچھے طبیب کے پاس بیٹھ کر آپ جا کر ان سے اپنا اس کا علاج کروائیں, ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے. تو اس طرح یعنی کہ چند ایک چیزیں بتا کر اس کا پراپر باقاعدہ علاج ہو جائے, اس طرح تجربات میں نہیں ہے. تو لہذا بہتر یہی ہے مشورہ آپ کی بارگاہ میں کہ آپ جو ہے اس کا پراپر علاج کروائیں. اور معدے کے حوالے سے تھا کہ معدہ خراب ہے, تو اس کے لیے بڑا ایک مفید سا علاج ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینا چھوڑ دیا جائے اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے, پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے. اور دوپہر اور رات کے کھانے کے بعد آپ عادت بنا لیں کہ 3 انجیر جو ہے 3 انجیر آپ دیکھ رہے ہیں سامنے بھی انشاءاللہ انجیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو یہ انجیر جو ہے 3 آپ نے صبح بھی لینی ہے اور 3 انجیر شام کو کھانے کے بعد, تو انشاءاللہ عز و جل پیٹ جو ہے بہتر رہے گا. یہ ایک اچھا علاج ہے. ورنہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سونف آپ لے لیجئے, سونف 1 چمچ کھانے کے بعد پانی میں ابال کر اس کا پانی پی لیا جائے تو یہ بھی مفید ہوتی ہے. ایک اور کال تھی کہ پٹھوں کی کمزوری کے حوالے سے کچھ علاج بتایا جائے, تو اللہ کریم آپ کو بھی شفا عطا فرمائے, نازل رحمت فرمائے. آپ 2 چیزیں صرف لے لیجئے, بہت ہی مفید علاج ہے مختصر مگر بہت جامع ہے. وہ کیا ہے؟ دار چینی اور ملیٹھی. دار چینی اور میتھی دانہ, ملیٹھی نہیں, میتھی دانہ اور دار چینی, یہ پٹھوں کی کمزوری کا علاج. دار چینی اور میتھی دانے کو ہم وزن آپ لے لیں اور پھر صبح اور شام 1 چمچ دودھ وغیرہ سے اس کو لیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر کافی بہتری آئے گی. ویسے بھی آج کل جیسے سردی کا موسم ہے تو اس میں میتھی دانہ جو ہے بڑا فائدہ کرتا ہے, کہ سردیوں کے اندر اگر تھوڑی سی میتھی دانہ اگر روزانہ لے لیا جائے, آدھا چمچ 1 چمچ, تو انشاءاللہ عز و جل بہت ساری بیماریوں سے جو ہے وہ فائدہ رہتا ہے. اسی طرح سے خونی بواسیر کے حوالے سے بھی کال تھی, اللہ پاک نظر رحمت فرمائے, آسانیاں فرمائے. اس کے لیے ایک تو 2 علاج عرض کرتا ہوں, خواہ بادی بواسیر ہو خواہ خونی ہو. اس کے لیے ایک یہ علاج کریں کہ روزانہ 5 عدد انجیر 1 گلاس دودھ کے اندر اس کو پکا لیا جائے. جب دودھ کا رنگ براؤن سا ہو جائے تو سمجھ لیں یہ پک گیا. تو بہتر یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے انجیر کا کر کے آپ ڈالیں اور پھر اس کو اتار لیا جائے چولہے سے. پھر اس کو جب پینے کے قابل ہو جائے تو پھر آپ
یہ انجیر بھی کھا لیں اور دودھ بھی پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے جو ہے کسی بھی طرح کی بواسیر ہو اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی علاج کرنا چاہیں مزید تو اس کے لیے آپ 4 چیزیں آپ لکھ لیجئے اپنے پاس۔ نمبر 1 اجوائن، اور نمبر 2 رائی باریک۔ اجوائن اور رائی باریک اور باب چی، یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں 50-50 گرام۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، اجوائن، رائی باریک اور باب چی، یہ تینوں چیزیں 50-50 گرام لے کے، ایک اور جڑی بوٹی آتی ہے جسے کہا جاتا ہے گندک آملہ سار۔ گندک آملہ سار، تو یہ ایک پتھر نما ہوتی ہے، عوام الناس چونکہ جڑی بوٹیاں بولتی ہیں اس لیے میں نے اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کیا۔ تو یہ ایک پتھر نما ہوتی ہے، بالکل چمکدار سا پتھر ہوتا ہے، یہ آپ نے لینا ہے 150 گرام۔ ان 4 چیزوں کو آپ باریک پیس لیجئے، اور پھر 1-1 گرام کے جو کیپسول ہوتے ہیں اس میں بھر کر، جو معیاری کیپسول ہو اس کا خیال رکھیں، تو وہ نہ اس میں بھر سکیں تو پھر مقدار جو ہے آپ 1 گرام ہی لینی ہے، اس سے زیادہ نہیں لینی ہے، تو صبح اور شام 2 مرتبہ اس کو استعمال کریں تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اس طرح کے جو بواسیر کے مریض ہوتے ہیں، بالخصوص خونی بواسیر جیسے ہے، تو ان کے لیے تو بہت زیادہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ چٹپٹی چیزوں سے بچا جائے، بڑے گوشت سے بچا جائے، اور سبزیوں کا استعمال اور فروٹ کا استعمال کیا جائے۔ تو عام طور سے علاج ان معنوں میں نہیں ہو پاتا، صحیح معنوں میں کہ لوگ جو ہے پرہیز کی طرف توجہ نہیں دیتے، تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ بد پرہیزیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر پرہیز اچھا ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔